الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، آج ذی الحجۃ المکرم سن 1442 ہجری 41 ہجری کا آج جمعہ کا دن اور 26 تاریخ ہے۔ سن 23 ہجری بدھ کے دن 26 ذی الحجۃ المکرم کو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہے، یعنی آج آپ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت و عظمت کے اعتبار سے اتنی بلندی پر فائز ہیں، اتنی بلندی پر فائز ہیں کہ ان کو مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی رسول رحمت نے ان کو رب سے مانگ کر لیا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میں بجا طور پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی وجہ سے عزت دی، یعنی یہ عزت جو مجھے ملی ہے۔ آپ خود نیچے بیٹھے ہیں، مجھے آپ نے ممبر پر بٹھایا، آپ سارے میری باتیں سننے کے لیے آئے، مجھے باتیں سنانے کے لیے منتخب کیا۔ یہ جو عزت مجھے ملی ہے، مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم یہ اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ آپ نے یہ خیال کیا یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں بتائے گا، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائے گا، ہمارے نبی کی نسل سے ہے، اولاد سے ہے، اس بنا پر آپ نے مجھے عزت دی۔ آپ کو جو عزت ملی ہے یہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، مجھے جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ رب العزت جل اللہ قرآن مجید فرقان میں فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ، تم ایک بہترین امت ہو کہ اسلام کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بہترین بنایا۔ تم کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، مجھے عزت ملی اسلام کی وجہ سے۔ میرے نبی نے دعا مانگی تھی، صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، وہ دعا کیا مانگی تھی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور عمر بن حشام، مولا عمر مجھے عطا کر کے اسلام کو عزت دے دے۔ نہیں، ہمیں عزت ملی اسلام کی وجہ سے، اور حضرت عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اندازہ کیجئے فاروق اعظم کی شان کتنی بلند ہے، میرے نبی نے مانگ کر لیے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا نام عمر بن خطاب ہے، ایک اور عامر تھا، ایک عمر ہوتے کا عامر۔ عربی میں جب عمر لے کر آگے واو ڈال دیا جائے نا، عمرو جس کو ہم اپنی زبان میں پڑھتے ہیں، عمرو نہیں ہوتا، وہ عمر ہوتا ہے۔ عربی میں اس کو عامر پڑھتے ہیں، عین پر زبر پڑھتے ہیں۔ اگر واو نہ ہو تو پھر عمر پڑھا جاتا ہے۔ یہ دو تھے، ایک عمر ابن الخطاب، ایک عامر بن حشام۔ یہ دو بڑے نامور تھے، ان کا مکہ مکرمہ میں بڑا شہرہ تھا، رعب و دبدبہ تھا، عزت و تعظیم و توقیر تھی۔ دونوں قریشی تھے، ایک کا تعلق بنو مخزوم کے ساتھ تھا اور دوسرے کا تعلق بنو عدی کے ساتھ۔ عمر بن الخطاب کو آپ جانتے ہیں اور عمر بن حشام کو بھی جانتے ہیں، مگر عمر بن حشام کے نام سے نہیں، ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں۔ ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا۔ میرے نبی نے دعا مانگی تھی، مولا ان دونوں میں سے ایک مجھے دے کر اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ تو رب کائنات نے فاروق اعظم میرے نبی کو عطا فرما دی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں۔
یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا تھا حضرت عمر سے، اے عمر تمہیں فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ فاروق اس کا اصل مادہ ہے فارا کا، فا را اور کاف، یعنی ہم اپنی زبان میں فے رے اور کاف فرق، کسی میں فرق ڈالنا، اسی سے لفظ تفریق ہے تفعیل کے وزن پر، جدا جدا کر دینا، علیحدہ علیحدہ کر دینا۔ فروق کا معنی ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ کر دینے والا، جدا جدا کر لینے والا۔ عام طور پر یہ کوئی خوبی تو نہیں ہوتی، آپ کہیں کسی کو فلاں بندہ جدائی ڈالنے والا ہے اور فلاں بندہ اکٹھے کرنے والا ہے، تو آپ کے نزدیک اچھا کون ہوگا، جدائی ڈالنے والا کیا اکٹھا کرنے والا ہے؟ گویا اکٹھا کرنے والا یہ صفت محمودہ ہے، اچھی صفت ہے، یہ خوبی ہے، اور علیحدہ علیحدہ کرنا تو خوبی نہیں ہے، تو ان کا نام کیا ہے؟ فاروق، علیحدہ علیحدہ کر دینے والا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے میں نے پوچھا تمہارا نام فاروق کیوں ہے، اس کا سبب کیا بنا؟ تو فرمانے لگے دراصل بات یہ ہے، ان کا تعلق بنو عدی کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میں اسلام کے دشمنوں میں ایک بدترین دشمن تھا، میری سخت گیری سے، میرے غصہ سے، میری بہادری سے اہل مکہ بخوبی واقف تھے۔ اہل مکہ نے حضور سید کون مکہ علیہ السلام کی جو مخالفت میں اپنی کمر باندھ رکھی تھی، انہوں نے مجھے ورغلایا کہ ان کو شہید کر دے، اور میں تلوار لے کر گھر سے چلا تو راستے میں مجھے ایک بندہ ملا جس کا تعلق بنو مخزوم کے ساتھ تھا۔ بنو مخزوم بھی قریش کی شاخ ہے، ابو جہل اسی شاخ سے تعلق رکھتا تھا، اور حضرت ارقم بن نبی ارقم جن کے گھر میں میرے نبی تشریف فرما ہوتے تھے یہ بھی اسی شاخ سے تعلق رکھتے، اسی قبیلہ سے۔ کہتے ہیں کہ بنو مخزوم کا ایک آدمی مجھے ملا تو میں نے اسے گھور کر دیکھا بڑے غصے کے ساتھ، میرے پاس تلوار تھی، میں تلوار لے کے آیا تھا، میری ذہن میں گستاخی تھی، حضور کے ساتھ گستاخی کرنا، تلوار حمائل کر رکھی تھی، میں نے گھور کے اسے دیکھا تو وہ جانتا تھا یہ عمر ہے بڑا بگڑا ہوا شخص ہے، ہر کسی سے الجھتا ہے، ہر کسی سے الجھتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ یہ نرمی کا سلوک نہیں کرتا، بڑا لڑاکو جسے ہم کہتے ہیں، بڑا لڑاکو قسم کا بندہ۔ میں نے اس کی جنم گھور کے دیکھا، میں نے کہا تو صابی ہو گیا ہے۔ صابی کا معنی تھا بے دین ہو جانا، جس ہم کسی کو ہے کہ تو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا ہے، اس طرح وہ کافر مسلمانوں کو صابی کہا کرتے تھے، دین سے پھر جانے والے۔ میں نے اسے کہا تو صابی ہو گیا ہے، جب میں نے غصے کے ساتھ اسے کہا نا تو اس سے اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ عمر مجھ پر کیا بگڑتی ہو، ایک ایسا شخص بھی میرے دین میں شامل ہو گیا ہے جس پر میرے مقابلہ میں تیرا حق زیادہ ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ اسے کہا کہ تیرا بہنوئی سعید بن زید یہ اشرا مبشرہ میں داخل ہے، ابتدا میں اسلام لانے والوں میں یہ ہیں، سعید بن زید تیرا بہنوئی تیری بہن دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ فرماتے یہ سن کر میں آگ بگولا ہو گیا، میں غصہ میں بھر گیا، میں بھاگا گیا ان کے گھر کی جانب، دروازہ کھولا تھا، میں نے بغیر آواز دیے میں اندر داخل ہو گیا، میری بہن کا گھر تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے، بن بناٹ سی مجھے محسوس ہوئی، میں کمرہ میں گیا تو ان کے پاس کوئی شے تھی، انہوں نے جلدی جلدی سرہانے کے نیچے اس کو چھپا دیا اور وہ گھبرا کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میں بڑے غصہ میں بھرا ہوا تھا، میں نے اپنے بہنوئی سے سعید بن زید سے پوچھا، اپنی بہن سے پوچھا کیا تم کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے لہت و لعب سے کام لیا، بہانہ بازی کی، مجھ سے بچنا چاہا، تو مجھے پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس بندے نے مجھے بتا دیا تھا، میں نے اپنے بہنوئی گریباں سے پکڑا اور مارنا شروع کر دی، اتنا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ جب حالت یہاں تک ہو گئی تو میری بہن آگے بڑھی، وہ غصہ میں بھری ہوئی تھی، اس سے میرے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا عمر تو ہم سے کیا چاہتا ہے، غور سے سن لے، تو راضی ہو یا ناراض ہو ہم مسلمان ہو چکے، ہم جو تیرا جی چاہے کر۔ بہن نے مجھے جھنجھوڑ کے یہ جملے کہے اور بہنوئی بھی سر پھٹا ہوا تھا اور خون بہہ رہا تھا، مجھے کچھ حیا سا آ گیا کہ میں نے اپنے بہنوئی کو اتنا مارا کہ سر پھاڑ دیا، میں کچھ نرم ہو گیا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا جو تم پڑھتے تھے مجھے سناؤ، دکھاؤ وہ کیا پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، مسلمان کتنی جرت والا ہوتا ہے، ایمان و اسلام میں کتنی جرت ہے۔ فرماتے میری بہن نے جواب دیا نہیں، تو ناپاک پلید اور گندہ ہے، اور وہ کتاب ہے جس کو پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں چھو سکتا، میں تجھے نہیں دوں گی۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ میری بہن نے کہا غسل کر، میں نے غسل کر لیا،
پھر انہوں نے مجھے وہ ٹکڑا دکھایا چمڑے کا جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، یہ جملے لکھے ہوئے تھے۔ جب ان کو پڑھا تو مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا، میں اس کی ہیبت کو برداشت نہ کر پایا۔ یہ چیز ایک حقیقت ناقابل تردید حقیقت۔ ابھی گزشتہ رات، یہ رات جو گزری ہے، میں یہاں درس قرآن کریم دیتا ہوں نماز عشاء کے بعد، جن دوستوں نے وہ پڑھا ان کو یاد ہوگا، میں پڑھا رہا تھا کہ ولید بن مغیرہ جو کافروں کا سرغنہ تھا، اتنا امیر تھا کہ بعض روایتوں میں تقریباً 1,00,000 دینار اس کی ملکیت میں تھا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے اور ایک دینار کا وزن 3.5 ماشے ہوتا ہے۔ 1,00,000 دینار سے زیادہ کا یہ مالک تھا، اور اس کی بہت ساری جائیداد تھی۔ طائف میں اتنا بڑا باغ تھا کہ حد نگاہ تک اس کا باغ تھا، جو سارا سال پھل دیتا تھا، مختلف طرح کے درخت تھے، بڑا امیر شخص تھا، میرے نبی کا بدترین مخالف تھا۔ اس سے قرآن پاک کو سنا تھا، میرے نبی کی زبان وہی ترجمات ہیں، حضور تلاوت فرما رہے تھے، اس سے سنا تھا، اور سن کر یہ مبہوت ہو کر واپس پلٹا تھا، ہیبت اس پہ طاری تھی، اور یہ اپنے خاندان والوں کو، لوگوں کو جو وہاں موجود تھے، کہہ رہا تھا مجھ کو اللہ کی قسم، اللہ کو مانتے تھے مگر ساتھ بتوں کو ہی پوجتے تھے، کہنے لگا مجھ کو اللہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، میں نے ایسا کلام سنا ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، جس کا تنا بڑا زوراور ہے، جس کی شاخیں سبز و شاداب پتوں سے لدی ہوئی ہیں، جو پھول اور پھلوں سے لدا ہوا درخت ہے، بڑا بلند و بالا ہے، اس کو نیچا نہیں دکھایا جا سکتا، وہ کلام میں نے سنا ہے۔ قرآن کریم کفار سنتے نہیں تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جب قرآن پڑھا جائے شور مچا دیا کرو تاکہ قرآن کو سنے نا، کیونکہ جو بھی قرآن سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ تم غالب اس طرح ہو کہ قرآن نہ سننا۔ فاروق اعظم نے قرآن نہیں سنا تھا، آج قرآن کی یہ آیا بارکہ پڑھی، ہیبت طاری ہو گئی، کب کبھی کہتے طاری ہوگی مجھ پہ۔ قریب تھا کہ وہ ورق، یعنی وہ ٹکڑا جس پر قرآن لکھا میرے ہاتھ سے گر جاتا، اتنی کپ کپی مجھ پہ طاری تھی۔ میں نے اپنے بہن اور بہنوئی سے کہا وہ تمہارے نبی کہاں ہیں، میں کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ ٹکڑا لے کے رکھ لیا، کہا کہ آؤ دار ارکم میں ہیں۔ اور یہ گھر کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ کوہ صفا کے قریب حضرت سیدنا ارکم بن ابی ارکم کا گھر تھا، میرے نبی جگہ تشریف فرماتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد کا 40 کا عدد پورا ہوا تھا۔ حضور کو اعلان نبوت میں 6واں برس تھا، یعنی 6واں برس تھا، اور مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ 40 ہوئی تھی تب پوری، جب حضرت عمر ایمان لے کے آئے۔ فاروق اعظم فرماتے میں اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ حضرت ارکم بن ابی ارکم کے دروازے پر گیا۔ اس زمانہ میں بہت سادہ سادہ دروازے ہوتے تھے، جس کو شاید آج کل ہم کھڑکا کہتے ہیں۔ وہ بہت سادہ سا دروازہ، ڈنڈے باندھ کر ایک دروازہ بنا لینا تاکہ اندر کوئی جانور وغیرہ نہ آنے پائے۔ سادہ سا دروازہ تھا اور اندر کا ماحول بھی نظر آ رہا تھا۔ حضرت عمر کہتے جب میں حضرت ارکم کے دروازے پر گیا تو وہاں مسلمان جمع تھے، میرے کریم آقا کمرے کے اندر تھے اور مسلمانوں کے چھوٹے سے صحن میں جمع تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ڈر کر سارے کے سارے جلدی جلدی کھڑے ہو گئے اور دروازے کی طرف دوڑے کہ یہ دروازہ توڑ کر اندر نہ آ جائے، تلوار لے کے آیا ہے۔ مشہور تھا کہ میں حضور کا اور اسلام کا بدترین دشمن ہوں، اس لیے وہ لوگ ڈر گئے کہ یہ شاید بری نیت کے ساتھ آیا، اور گھر سے چلا بھی تو میں بری نیت کے ساتھ ہی تھا نا۔ سبحان اللہ، انما الاعمال بالنیات ہے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمر اپنے گھر سے چلے کس نیت کے ساتھ تھے، مگر دربار مصطفیٰ میں نیتیں کیا مقدر بھی بدل جاتے ہیں۔ اب حالت یہ تھی، فرماتے میں تلوار لیا آیا تھا، دروازے پر کھڑا تھا، مسلمان جلدی جلدی دروازے کے بعد جمع ہو گئے اور وہ حیران تھے، پریشان تھے کہ کیوں آیا ہے۔ اب یہ خدا نخواستہ نقصان نہ کسی کا کریں۔ حضور نے مسلمانوں کو منع کر دیا تھا کسی کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، مسلمان مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ میرے پاس تلوار تھی، وہ ڈر رہے تھے۔ حضرت حمزہ
3 دن پہلے آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس واقعہ کے صرف 3 دن پہلے حضرت حمزہ شرف ایمان سے مشرف ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ بھی جلدی سے اٹھے اور باہر آ گئے اور بلند آواز سے پکار کہا دروازہ کھول دو، ڈرو نہیں۔ مجھ کو اللہ کی قسم اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ ہے ٹھیک ہے، وگرنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، یعنی میں اس سے کہیں زیادہ بہادر ہوں، شیر خدا ہیں۔ کھول دو دروازہ۔ ابھی مسلمان دروازہ کھولنے سے ہچکچا رہے تھے کہ شور و گل سن کر کمرے سے میرے نبی بھی باہر تشریف لائے۔ حضور صحابہ کرام کو پیچھے ہٹاتے ہو آگے بڑھے، فرمایا دروازہ کھول دو۔ اب تو کسی کو انکار کی مجال نہ تھی۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، میں نے اندر قدم رکھا تو آگے بڑھ کر میرے نبی نے میرے گریبان کو پکڑ لیا، گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرماتے میں لرز گیا۔ فرمانے کہ عمر کب تک گمراہ رہو گے؟ میں نے اسی جگہ کھڑے کھڑے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا۔ منظر اتنا جذباتی اور اتنا زیادہ ایک عجب انگیز تھا کہ صحابہ کرام برداشت نہ کر پائے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا میرے نبی نے بھی اور صحابہ نے بھی، جس سے پورا مکہ مکرمہ کا یہ علاقہ گونج اٹھا۔ میں نے بارگاہ ساتھ باب میں عرض کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد 10-12 دن بعد ہی اسی وقت اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم حق پر ہیں کہ باطل پر ہیں؟ میں مسلمان ہونے کے بعد میں نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ ہم حق پر ہیں کہ باطل پر ہیں، سچے ہیں کہ جھوٹے؟ میرے نبی نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ میں نے عرض کیا پھر اندر چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم حق پر ہیں تو پھر اندر چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آئیے باہر تشریف لائیے، آج ہم حرم کعبہ میں نماز ادا کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج تک مسلمان اپنے گھروں میں چھپ کر عبادت کرتے تھے، علل اعلان عبادت کرنے سے گریز کرتے تھے۔ ابھی آپ نے سنا کہ لوگ اپنے ایمان کو اتنا چھپاتے تھے کہ حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے تھے مگر کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ڈرتے تھے کہ کافر ہمیں ماریں گے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، علل اعلان عبادت کریں گے۔ پھر عالم کیا تھا، حضرت عمر اور حضرت حمزہ مسلمانوں کی 2 قطاریں بن گئیں، درمیان میں میرے نبی تھے، ایک جانب حضرت حمزہ ہے ہاتھ پہ تلوار ہے اور دوسری جانب حضرت عمر ہے ہاتھ پہ تلوار ہے، یہ تلوار گھماتے ہوئے جا رہے ہیں اور اعلان کیا کر رہے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو موت سے ہمکنار کرے، جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، آئے میرے نبی کا راستہ رو کے دکھائے، آئے اور راستہ رو کے دکھائے۔ کسی کی جرت نہ تھی آگے بڑھتا، کفار پر تو گویا اوس پڑ گئی تھی۔ میرے نبی مکہ مکرمہ میں آج پہلے دن حرم کعبہ میں علل اعلان تشریف لائے ہیں اور صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ تو پھر میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا یا عمر انت فارق الحق والباطل، عمر تو حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دینے والا ہے۔ اسی دن سے مجھے فاروق کہا جانے لگا۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے یہی فرمایا تھا کہ تیری ذات حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دیتی ہے، پتہ چل جاتا ہے تیری ذات کی وجہ سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، میں بھی اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ایک پناہ مانگا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، تعوذ، پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں اپنے آپ کو لے آنا۔ میں بھی اور آپ بھی یہ پناہ مانگتے ہیں جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جو عام حالت میں اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، ابلیس لعین جو راندہ بارگاہ ہے، اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ میرے تیرے دامن کرم میں پناہ لیتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں شیطان کی شرارت سے، ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ بھی ڈرتے ہیں نا، سارے ڈرتے ہیں نا کہ شیطان کہیں ہمیں
نقصان نہ پہنچائے، ورگلائے نہیں۔ اس خبیث سے قسم اٹھائی تھی مولا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مولا مجھ کو تیری عزت کی قسم میں ان انسانوں کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ کروں گا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ہم شیطان کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈرتے ہیں کہیں ہم فتنہ میں نہ پھنس جائیں۔ مگر عمر کی حالت کیا تھی؟ میرے کریم آقا ان کو دیکھ کے فرماتے تھے اللہ اکبر، عمر مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راہ سے تو آتا ہے شیطان وہ راہ چھوڑ جایا کرتا ہے، جس راہ سے تو آتا ہے شیطان تیرا سامنا نہیں کر پاتا، ممکن نہیں شیطان میں یہ جرت ہو تیرے سامنے آ جائے، اور میں بھی اس خبیث سے ڈرتا ہوں، آپ بھی ڈرتے خبیث شیطان سے، مگر عمر تیرا روب و دبدبہ کتنا ہے کہ ابلیس تجھ سے ڈرتا ہے۔ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، یہ عمل بڑا معروف ہے، بڑا مشہور عمل ہے۔ بعض اوقات بدخوابی کا مرض ہوتا ہے، بدخوابی کا مرض ہوتا ہے نوجوانوں کو، وہ سوتے ہوئے اپنے سینے پر یا عمر لکھ لیں رات بھر شیطان قریب نہیں آتا، رات بھر شیطان قریب نہیں آتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر جرأت عطا فرمائی تھی اور کفار پر کتنا اس کا رعب و دبدبا تھا۔ ابن عساکر نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالہ سے نقل کیا، اور یہ تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی نے نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے سوال کیا گیا، اے علی جب ہجرت ہوئی تھی، یاد رکھیے کہ سب سے پہلے جو مہاجر مدینہ ہے وہ مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں گئے تھے، اور انہوں نے مدینہ طیبہ میں جا کر لوگوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ واقعہ طویل ہے، میں ان کے بارے میں پھر کبھی عرض کروں گا، اور انہوں نے مدینہ طیبہ میں اسلام کا خوب چرچا کیا تھا۔ سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، یہ دونوں انہی کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے ہیں۔ ان کے بعد 20 سواروں کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے ہیں۔ میرے کریم آقا اکثر صحابہ کے بعد گئے ہیں، حضور کے بعد حضرت علی مرتضیٰ ہجرت کر کے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان جو ہجرت کر کے جاتے تھے، چھپ چھپا کے جاتے تھے، تمہیں کوئی ایسا بندہ بھی یاد ہے کہ جس نے علل اعلان ہجرت کی ہو، لوگوں کو بتا کے ہجرت کی ہو؟ عمومی طور پر جو ہجرت جنہوں نے کی ہے وہ چھپ چھپا کے کی ہے۔ کفار کی سازشوں سے، ان کی ریشہ دیوانیوں سے، ان بدبختوں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے رات کے وقت عموماً ہجرت کی گئی ہے۔ تمہیں کوئی ایسا بندہ یاد ہے جس نے دن میں ہجرت کی؟ تو سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کی فرما گیا، ہاں مجھے پتہ ہے وہ شخص عمر ہے، فرمانے کہ مجھے پتہ ہے وہ شخص عمر ہے، اور جب عمر نے ہجرت کی ہے، ابھی میرے کریم آقا نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، حضرت علی نے ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حضور ہجرت کر کے جب جانے لگے تھے حضرت علی کو فرمایا تھا میرے بعد آنا، لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا۔ حضور ہجرت پہلے کر گئے تھے، حضرت علی بعد میں، حضرت عمر سے پہلے ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ باقی صحابہ بھی کثرت سے چلے گئے تھے، حضرت صدیق اکبر کو حضور نے روک لیا تھا کہ تو میرے ساتھ جائے گا۔ بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے، عمر ان دنوں حضرت علی مکہ مکرمہ میں تھے، جب حضرت عمر نے ہجرت کی ہے آپ مکہ مکرمہ میں تھے۔ فرمانے لگے ہجرت کے دن عمر نے اپنے گھر سے غسل کیا، غسل کر کے ہتھیار پہنے، ترکش اپنے کندھے سے لٹکایا، تیر اپنے ہاتھ ایک میں لیا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی، نیزہ وغیرہ اٹھایا، حرم کعبہ آئے۔ کفار مکہ صحن حرم میں بیٹھے تھے، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلاد بن وائل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، بڑے بڑے چودھری قسم کے کافر ادار و ندوہ میں حرم کعبہ میں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے طواف کعبہ کیا ان کی موجودگی میں، وہ کسی کو نہیں روکتے تھے، طواف کعبہ سبھی کر سکتے تھے۔ طواف کعبہ کیا، طواف کعبہ کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں تلوار اور تیر لے کر کندھے پہ کمان لٹکائے، ترکش ڈھالے، وہ ان کفار کے پاس سے ایک ایک کا نام لیا، اے عمر بن ہشام، اے ابو جہل، او ابو لہب، اے امیہ بن خلف، اے ولید بن مغیرہ، اے عاص بن وائل، فلاں فلاں فلاں، اللہ تم کو برباد کرے، تم تباہ ہو جاؤ،
تمہاری مائیں تم کو روئیں، اور سنو میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جس کا جی چاہتا ہے اس کی ماں بے اولاد ہو جائے، اس کے بچے یتیم، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اور اس کا جسم خاک و خون میں تڑپے، میں جا رہا ہوں مکہ سے باہر، جنگل میں مجھے ملے، میں جا رہا ہوں، آؤ میرا مقابلہ کرو اگر کسی میں جرأت ہے۔ حضرت علی فرماتے کسی کی جرأت نہیں تھی کہ عمر کے مقابلہ میں آتا، اور بھی سواروں کے ساتھ انہوں نے روب و دبدبہ کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کائنات جل وعلا کا حضور ان کا کتنا مرتبہ اور مقام تھا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات برکہ ان کی خواہش یا ان کے حق میں نازل ہوئیں۔ بطور مثال فتح مکہ کے بعد میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صحن حرم میں تشریف لائے ہیں تو میرے نبی طواف کعبہ فرما رہے تھے۔ آپ نے متعدد مرتبہ سنا کہ حضرت ابراہیم نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حرم کعبہ کو تعمیر کیا تھا وہ پتھر آپ کے قدموں کے نیچے موم کی طرح نرم اور گداز ہو گیا تھا، اور حضرت ابراہیم کے پاؤں کئی انچ اس کے اندر دنس گئے تھے۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم، مقام کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونے کی جگہ، عربی زبان کا لفظ ہے، جس طرح مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، مقام کا معنی کھڑا ہونے کی جگہ، جو حضرت سیدنا ابراہیم کا جائے قیام کھڑا ہونے کی جگہ وہ پتھر تھا۔ حضرت ابراہیم نے حرم کعبہ تعمیر کرنے کے بعد اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا باجی اس سے آپ کے ساتھ وفا کی ہے، اس کو مخصوص جگہ نصب کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ پتھر حرم کعبہ کے دروازے کے ساتھ نصب کر دیا گیا تھا۔ اس پتھر میں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات اس انداز سے تھے، آپ کی انگلیاں بھی نظر آتی تھیں، انگوٹھا بھی نظر آتا تھا، تلوا بھی نظر آتا تھا، ایڑی بھی نظر آتی تھی، یہ پورا قدم نظر آتا تھا۔ اس انداز سے پاؤں کا نشان وہ پتھر کے اندر موجود تھا۔ اہل عرب نے حصول برکت کے لیے یہ عمل شروع کر رکھا تھا کہ ان دونوں گڑھوں میں پانی ڈالتے، پانی ڈال کر نکالتے، نکال کر خود پیتے، اپنے بیماروں کو پلاتے، شفا یاب ہو جاتے۔ یہ طویل عرصہ سے عمل جاری تھا۔ مسلسل اس عمل کی وجہ سے ان کے پاؤں کے نشانات میں انگلیاں، انگوٹھے اور ایڑی کا نشان مٹ گیا، اب محض گڑھے باقی ہیں، اور آج تک ان کی زیادتی اجازت ہے مقام ابراہیم میں۔ اب پاؤں کا نشان نظر نہیں آتا، گھڑے نظر آتے ہیں کہ کثرت لمس سے زیادہ ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے وہ نشانات مٹ گئے ہیں۔ سب کو پتہ تھا یہ مقام ابراہیم ہے، عمر کو بھی پتہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی بھی جانتے تھے، مکہ مکرمہ کا ہر باشندہ بچہ جانتا تھا، اس کی عزت کرتے تھے، چومتے تھے، مس کر کے اپنے چہروں پہ پھیرا کرتے تھے۔ اتنی شہرت کے باوجود جب طواف کعبہ کرتے حضور یہاں آئے نا، حجر اسود کو چومنے کے بعد چند قدم آگے بڑے، حرم کعبہ کے دروازے کے قریب، آج کل تو دور ہے نا، بالکل قریب مقام ابراہیم کو پتھر نصب تھا، حضور یہاں کھڑے ہو گئے، فرمانے گئے عمر، حضرت عمر ساتھ ہے، عمر یہ وہ پتھر ہے جس پر میرے جد محترم کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر کو پہلے پتہ ہی تھا یہ پتھر وہ ہے، حضور بھی جانتے تھے، حضور کو پتہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے سارے باشندے جانتے ہیں، لیکن حضور کے ارشاد گرامی قدر سے حضرت عمر نے محسوس کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت ہے، اس لیے بتا رہے ہیں، وگرنہ مجھے پتہ ہی ہے کہ یہ پتھر وہی ہے۔ فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے جد ابراہیم کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر یہاں ہم نماز نہ پڑھ لیں؟ اگر یہ آپ کو اتنا محبوب جگہ محسوس ہو رہی، اتنی پیاری جگہ محسوس ہو رہی ہے تو کیا ہم یہاں نماز نہ پڑھ لیں؟ تو میری کریم فرمان گے عمر ابھی تک میرے اللہ نے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ یہاں نماز پڑھ۔ کیا کرے تھے میرے نبی؟ تو آپ یہاں پہنچے، حضرت عمر سے بات ہوئی، آقا میرے نبی ہیں، غلام عمر ہیں، آقا اور غلام دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آقا فرما رہے ہیں یہ میرے جد امجد کے قدم لگنے کی جگہ، اور غلام عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ یہاں نماز نہ پڑھ لیں؟ آقا فرما رہے ہیں عمر ابھی مجھے میرے اللہ نے حکم نے دیا، ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جبریل آ گئے،
ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، جبریل آ گئے اور آقا میرے رب کا پیغام دیا، یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، محبوب پڑھ لیجئے نماز، یہاں پڑھ لیجئے نماز۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کے جی میں خواہش پیدا ہوئی، رب کائنات نے قرآن کی آیا برکہ نازل فرما دی۔ کبھی ان کی حمایت میں متعدد آیات برکہ ہیں، اگر میں وہ چاند ایک بھی زیادہ ذکر کروں گا وقت زیادہ ہو جائے گا۔ ان کی حمایت میں بھی میرے کریم آقا رسول عربی کے دربار مقدس ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام تھا بشر۔ اس کے ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا تھا، معاملہ تھا، دونوں میں جب بحث بڑھی تو یہودی کہنے لگا ہم یہ جو معاملہ ہے آپس کا لے کر تیرے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ بشر یہ بظاہر مسلمان تھا، کلمہ طیبہ پڑھتا تھا، میرے نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا، کچھ نہ کچھ قرآن بھی سے یاد تھا جو نازل ہو چکا تھا۔ ان کی مادری زبان عربی تھی، قرآن عربی میں ہے، ان کو اسی طرح یاد ہو جاتے جس طرح ہم کو پنجابی کی باتیں یاد ہو جاتی ہیں۔ یہ کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ کعب بن اشرف تھا یہودیوں کا سردار، مگر یہودی جانتا تھا کہ کعب ڈنڈی مار لیتا ہے، مسلمانوں کے نبی ڈنڈی نہیں مارتے، وہ صادق اور امین ہے، اور اسے پتہ تھا کہ میں سچا ہوں۔ کہنے لگا نہیں کعب کے پاس ہی جائیں گے، تیرے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، حضور نے بات سنی۔ میں نبی بات نہیں کروں گا کہ وہ معاملہ کیا تھا تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، بات حضور نے سنی، یہودی سچا تھا، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ تو سچا ہے، جاؤ۔ علامہ ابن کثیر نے نقل کیا یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر اپنا معاملہ بیان کیا، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ حضور نے یہ فیصلہ یہودیہ کے حق میں دیا۔ حضرت صدیق اکبر ان کی بات سن کے فرمانے لگے میرا فیصلہ وہی ہے جو میرے نبی کا فیصلہ ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ اب قسمت کی گردش دیکھیے، یہودی کو بشر کہنے لگا چلو عمر کے پاس بھی جاتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہودی نے سمجھایا عقل کے ناخن لے، تیرے نبی نے فیصلہ کیا، ابو بکر نے بھی اس کی توثیق و تصدیق کر دی ہے، اب بار بار لوگوں کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہے؟ مگر قسمت اس کو کھینچ کے لے جا رہی تھی۔ بشر کہنے لگا اس میں فرض بھی کیا ہے، ابو بکر کے پاس بھی تو گئے نا، عمر کے پاس جاتے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر بڑے سخت گیر ہیں کافروں پر، اسے پتہ تھا کہ تو یہ کافر ہیں، یہودی ہیں، اور میں نام نہادی سے ہی مسلمان ہوں، عمر اس کی حمایت نہیں کریں گے، میری حمایت کریں گے۔ یہ دونوں حضرت عمر کے دروازے پہ چلے گئے، دروازہ کٹکھٹایا، دونوں تھے نا، تیسرا کوئی نہیں ہے، دونوں ہیں، دروازہ کٹکھٹایا، فاروق اعظم باہر آ گئے، ہاں جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ کر دیجیے۔ وہ یہودی کہنے لگا عمر میں نہیں بات کروں گا، بات کرے گا یہ تیرا ہم مذہب مسلمان جو ہے بشر، یہ بات کرے گا، اس کی بات سن لے، پھر تو جو بھی فیصلہ کر دے گا میں انکار نہیں کروں گا، بلکہ میں تجھے بتاتا ہوں یہ فیصلہ تیرے نبی نے میرے حق میں کر دیا تھا، میں نے انکار نہیں کیا، اب تو سن لے، تو فیصلہ کر لے۔ ابھی مقدمہ پیش نہیں کیا کہ بات ہوئی کیا ہے کیا نہیں ہوئی، کچھ نہیں، صرف اتنی سی بات کہ حضرت عمر کو کہا ہمارے درمیان فیصلہ کر دو۔ یہودی نے بات سنا دی کہ جو تیرا جی چاہے فیصلہ کر دینا، بات یہی سنا دے گا تجھے، میں نہیں سناتا، میں چپ رہوں گا، پھر جو تو فیصلہ کر دے گا میں قبول کر لوں گا، البتہ یہ سن لے تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا تھا۔ حضرت عمر فرمانے کے ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، اندر چلے گئے، چند لمحوں کے بعد واپس ہے تو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، آتے ہی بشر کی گردن اڑا دی، قتل کر دیا۔ اب یہودی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اب میری باری، یہ دوڑا بھاگ پڑا، سانس پھولا ہوا تھا، میرے نبی کے دربار مقدس میں آ گیا، یا رسول اللہ عمر نے ظلم کیا، زیادتی کی، میں کیا ہوا؟ میرے ساتھی کو قتل کر دیا جو ابھی آپ سے فیصلہ کروا کے گیا تھا، عمر نے قتل کر دیا۔ بہت سارے منافق میرے نبی کے دربار میں بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، آ کر آج بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہی میں سے ایک یہ شخص بدبخت بشر تھا۔ جب انہوں نے اپنے ساتھی کا قتل سنا تو شور و گل مچا دیا، عمر کو پکڑ لیا جائے، ماورائے عدالت قتل کر دیا۔ نبی کی موجودگی میں عمر کا کیا حق تک اس کو قتل کرتا؟ ایک ایمان والے کو قتل کر دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا میرے پہلو میں کھڑا ہو کر وہ نماز پڑھتا تھا، کوئی کہہ رہا تھا میں اور وہ اکٹھے نماز کے لیے آیا کرتے تھے، میں اس کو قرآن سناتا، مجھے قرآن معلوم نہیں کیا سے کیا کچھ اس کے حق میں کہا جانے لگا۔ یہودی کہہ رہا تھا جی مجھے بچا لیجیے، جب میری باری ہے،
اس کو تو تم نے قتل کرنا ہی نہیں تھا، قتل تو اس کو کرنا تھا نا جو منافق تھا، اسے قتل تو نہیں کرنا تھا، یہ تو بیچارہ ویسے ہی ڈر رہا تھا۔ خیر ایک سنسنی سی چھا گئی ساری محفل پر، ایمان والے بھی پریشان ہیں، اور منافق تو بہت زیادہ غمزدہ تھے، ان کا ساتھی قتل ہو گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم رحمت کون و مکان حضرت عمر کو بلا لیا، اور ادھر فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی، اور جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر برملا ارشاد فرما دیا تھا کہ اللہ کی قسم فاطمہ بنت الاسود تو وہ رہی اگر چوری وہ کرتی جو عظیم ترین شخصیت ہے، ہاتھ میں اس کا بھی کاٹ دیتا۔ اسلام میں یوں بد انصافی نہیں ہے، انصاف ہے خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم نے فیصلہ فرما دیا، کتب علیکم القصاص، تم میں قصاص فرض کر دی گیا، فی القتل، قتل میں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اگر آزاد قاتل ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، غلام قاتل ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، مرد قاتل ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، عورت قاتلہ ہوگی اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کے بدلہ میں کسی اور کو نہیں، اسے ہی قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے۔ اب قاتل عمر ہے اور مقتول بشر ہے، جو نماز پڑھنے والا تھا، روزے رکھنے والا تھا، بظاہر مسلمان تھا، حضرت عمر کو طلب کر لیا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر کیوں تو نے اس کو قتل کیا؟ حضرت عمر نے جواب دیا یا رسول اللہ وہ مرتد ہو چکا تھا اس لیے میں نے اس کو قتل کیا۔ مرتد کون ہوتے ہیں؟ جو اسلام قبول کرنے کے بعد کافر ہو جائے، اسلام قبول کرنے کے بعد کافر ہو جو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ مرتد ہو چکا تھا اس لیے میں نے اس کو قتل کیا۔ اس کے ساتھیوں نے شور مچا دیا، عمر جھوٹ بولتے ہیں، اس نے کون سا ابتدا کیا، کیا انکار کیا تھا؟ اس نے نماز کا انکار کیا، روزے کا انکار کیا، حج کا زکوٰۃ کا انکار کیا، حج تو فرض نہیں ہوا تھا اس وقت، زکوٰۃ کا انکار کیا، ضروریات دین کا انکار کر دیا، اللہ کا انکار کیا، نبی کا انکار کر دیا، کیا کیا ہے اس نے؟ عمر کس بنا پہ اس کو مرتد کرا دیتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اس نے میرے نبی کے فیصلے کا انکار کر دیا اس لیے وہ مرتد ہے۔ منافقین نے کہا جھوٹ بات ہے، نہیں انکار کیا۔ یہودی کو کہا بتا واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ یہودی وہاں ایک موجود تھا، باقی تو تھا ہی کوئی نہیں، وہ دوسرا قتل ہو گیا تھا۔ یہودی نے بتایا جی ایسے ہوا تھا کہ میں اور وہ اس کے دروازے پر گئے اور یہ باہر دروازے سے ہم نے کہا کہ جی ہمارا فیصلہ کر دو۔ میں نے کہا کہ یہ فیصلہ تیرا نبی میرے حق میں کر چکا ہے۔ وہ بشر ابھی چپ تھا، وہ بولا نہیں تھا۔ عمر اندر گئے، تلوار لے آتے قتل کر دیا۔ منافقین کہیں گے اب بتاؤ، بشر تو بولا ہی نہیں ہے، اگر اس سے یہ کہا ہوتا مجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے ہم مان لیتے جو اس کو قتل کر دیا۔ اس نے یہ کہا ہوتا وہ کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا، میں نہیں مانتا، اس سے کہا ہوتا فیصلہ غلط کیا ہم مان جاتے، اس نے اقتدار اختیار کیا، مرتد ہو گیا، وہ تو بولنا ہی نہیں ہے، گواہ یہودی ہے۔ اب حضرت عمر کے پاس کوئی گواہ تھا؟ جی میرے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا عمر تیرا نظریہ کیا ہے؟ کیا تو کہتے یا رسول اللہ مرتد ہو گیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میں رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا؟ نہیں اس نے تو نہیں کہا تھا۔ وہ بولا تھا؟ نہیں بولا تھا۔ پھر تو کیسے کہتا مرتد ہو گیا؟ اس کی ابتداء پر تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اگر تیرے سامنے اس نے میرے فیصلے کا انکار نہیں کیا تھا تو کوئی اور شخص ہے جس کے سامنے اس نے میرے فیصلے کا انکار کیا ہے اور وہ مرتد ہونا ثابت ہو جاتا۔ اب حضرت عمر کے پاس کوئی گواہ تھا؟ وہ بتائیے بھلا، نہیں تھا تو اب فیصلہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ حضرت عمر کے خلاف فیصلہ ہو جاتا۔ اب نہ تو گواہ تھا، نہ میں گواہ تھا، نہ کوئی اور گواہ تھا، رب کائنات نے جبریل کو بھیج دیا۔ نبی کی عدالت میں مقدمہ دائر ہے، مدعی نے دعویٰ کیا ہے۔ مدعی وہ لوگ تھے جو منافق کے ساتھی تھے، انہوں نے دعویٰ کی عمر کو قتل کیا جائے۔ مدعا علیہ عمر ہیں، ان کے پاس گواہ نہیں ہے، رب کائنات نے جبریل امی کو بھیج دیا۔ وہ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ لے کے نازل ہو گئے، یا رسول اللہ رب فرماتا ہے عمر کا گواہ میں رب ہوں، اور گواہی کس انداز سے دی؟ زمانہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے، مولا تعالیٰ
تو بڑا ہی بلند شان والا ہے۔ انداز کیا گواہی کا تھا، رب کائنات نے فرمایا فلا وربک، سادہ لفظوں میں نہیں، محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم، اللہ نے قسم اٹھا کے گواہی دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فلا وربک لا یؤمنون، محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم، کوئی بھی بے ایمان والا نہیں حتیٰ یحکموک، جب تک یہ تجھے اپنا آقا تسلیم نہیں کر لیتے، جب تک یہ تیرے فیصلے کو تسلیم نہیں کر لیتے، مجھ کو تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہاں پھر ایک شبہ باقی رہ جاتا ہے، اس نے فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار تو نہیں کیا تھا، یہ جملہ تو نہیں کہا تھا نا میں فیصلہ تسلیم نہیں کرتا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں جب تم فیصلہ کرو فی ما شجر بینہم، ان کے درمیان کوئی بھی اختلاف ہو، ہر اختلاف میں آپ کو اپنا حکم مانے، پھر کیا ہو ثم، پھر لا یجدو فی انفسہم حرج، جو آپ نے فیصلہ کر دیا ان کے دل میں ان کے خلاف تنگی پیدا نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل کی گہرائی سے تسلیم کر لیں۔ یہ اصل فیصلہ ہے کہ جو فیصلہ کیا تھا اگر دل میں تنگی نہیں تھی تو یہ عمر کے پاس کیوں گیا تھا؟ عمر کے پاس جانا، ابو بکر کے پاس جانا اس بات کی دلیل تھی کہ فیصلہ اس کے دل نے تسلیم، رب فرماتا جو دل سے محبوب تیرا فیصلہ تسلیم نہ کریں، مجھ کو تیرے رب کی قسم وہ بھی کافر۔ جب یہ آیا برکہ نازل ہوگی میرے نبی مسکرا دیے، فرمایا کہ عمر تیری گواہی رب کائنات نے دے دی، جا اس مقدمہ میں تجھ کو بری قرار دیتا ہوں۔ یہ شان ہے فاروق اعظم کی۔ ایک نہیں قرآن کریم کی متعدد آیات برکہ ان کے حق میں نازل ہوئی ہیں، ان کی خواہش پر اور ان کی تائید میں نازل ہوئی ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، مولا تعالیٰ میں تیرا احسان اور کرم مانتا ہوں کہ تو نے ہمارے دل میں اپنی محبت کو رکھا، اپنے نبی کی محبت کو رکھا، نبی کی اہل بیت کی محبت کو رکھا، نبی کے صحابہ کی محبت کو رکھا۔ مولا تعالیٰ میں تیری حضور التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تمنا رکھتا ہوں کہ ہمیں اسی ایمان پر زندہ رکھنا، ایمان پر ہماری موت آئے اور قیامت کے دن اٹھیں تو ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔